راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں فرمایا، بادروا بالاعمال ستن، کہ اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا، الدخان والدجال ودابۃ الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخویصۃ احدکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس روایت میں 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا حضور نے کہ ان 6 چیزوں کے دنیا میں ظاہر اور رونما ہونے سے پہلے تم اعمال کے کرنے میں، اعمال خیر کے کرنے میں جلدی کرو. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ قرب قیامت کی بڑی نشانیاں. علماء نے نشانیوں کے 3 درجے بیان فرمائے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. نمبر 1 اور نمبر 2 کی نشانیاں پورے مکمل دنیا میں ہو چکی ہیں. اب آخری اور بڑی نشانیاں ہیں جس کے بعد جو ہے قیامت ہی قیامت ہے. تو یہ 2 درجے کی نشانیاں دنیا میں پوری مکمل ہو چکی. اور آخری نشانیوں میں کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر دھواں نکلے گا. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ نشانی بھی ہو چکی، یہ نشانی بھی دنیا میں پوری ہو چکی. اب اس روایت کے مطابق 5 چیزیں باقی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے دجال، اور دوسری چیز جو ہے وہ دابۃ الارض، اور تیسری چیز جو ہے وہ سورج کا بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلنا اور پھر مغرب ہی میں ڈوب جانا. یہ مشہور پوری حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں منقول ہیں کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ امر العامتی، کہ دنیا میں ایک ایسے حالات آئیں گے کہ جن حالات سے ہر کس و ناکس اس کی زد میں آئے گا. اور 5ویں چیز جو ہے وہ موت ہے. اور موت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بارہا یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے ان اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، اعمال خیر کے کرنے میں جلدی کرو. اعمال کے کرنے میں جلدی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہیں سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اگر پوری امت مجموعی اعتبار سے اور امت کا معتدی طبقہ، اکثر طبقہ اپنے آپ کو نیکیوں پر کھڑا کرے گا، اعمال خیر کا کرنے والا بنے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو یہ جو بقیہ جو 5 چیزیں ہیں اللہ اس کو مؤخر کریں گے، اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اعمال خیر کی برکت سے امت کا بڑا طبقہ جب اعمال خیر پر جڑے گا تو دنیا میں جن حالات کی پیشن گوئی حضور نے دی ہے کہ یہ حالات دنیا میں آئیں گے،
وہ حالات جب تک دنیا میں امت مسلمہ کا اکثر و بیشتر طبقہ اعمال خیر پر جڑا ہوا رہے گا، اس وقت تک یہ حالات دنیا میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اگر امت کا بڑا طبقہ اعمال خیر پر نہیں جڑتا ہے، کچھ لوگ اعمال خیر کے کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، امت کا بڑا طبقہ بے راہ روی کج روی میں مبتلا ہے، نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے ہٹا ہوا کٹا ہوا ہے، دین بیزار ہے، دین کے تعلق سے مشکوک ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے ان کے گمان صحیح نہیں، حضرت محمد رسول اللہ کے تعلق سے جیسا عقیدہ ہونا چاہیے ایسا ان کا عقیدہ نہیں، موت اور موت کے بعد کے حالات پر یہ یقین ہونا چاہیے، وہ یقین جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے۔ ان حالات میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اعمال خیر پر جوڑ رہے ہیں، صحیح نظریے اور صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہیں، اور جتنا ان کے بس میں ہے وہ اپنے اعمال کو کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو امت کا بڑا طبقہ گناہوں میں مبتلا ہے، کچھ طبقہ جو نیکیوں پہ کر رہا ہے، تو جس کے نتیجے میں اگر یہ پیشن گوئیاں ظاہر ہو جائیں، دجال کا خروج ہو، دابت الارض کا خروج ہو، طلوع شمس من مغربی کا ہو، یا امر العامتی ہو، یا خویست احادی کو ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان حالات میں جو حالات آئیں گے ان حالات سے یہ ایمان والے جو ان حالات کے آنے سے پہلے اعمال خیر میں جڑے ہوئے تھے، اللہ ان کو اطمینان قلبی نصیب کریں گے۔ وہ شرح صدر کے ساتھ جس طرح سے آج جی رہے ہیں ایسے ہی وہ جیتے رہیں گے، جس طرح سے آج مطمئن ہے ان حالات کے آنے کے بعد بھی وہ مطمئن رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی دولت، حالات کا آنا اتنی بڑی دولت نہیں ہے، چھوٹا حال آیا بڑا حال ہے، چھوٹا حال آیا بہت پریشان ہو گیا تو وہ بہت بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت۔ بہت بڑا حال آیا لیکن دل مطمئن ہے تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یہ نشانیاں تو دنیا میں ظاہر ہوں گی، یہ اٹل اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی دو راستے ہیں کہ محنت کر کے خود کو بھی اعمال خیر پہ کھڑا کرو اور پوری امت کو اعمال خیر پر لاؤ۔ اگر تمہاری ہماری سب کی محنتوں پر ہم خود بھی کھڑے نہ ہو پائے اور امت کی طبقے کو، اکثر طبقے کو، بیشتر طبقے کو امت کے کھڑے نہ کر پائے، تو جو حضرات ان حالات میں عافیت والے زمانے میں اعمال خیر کے کرنے کے اپنے آپ کو عادی بنائے اور عادی بنا کر ان کاموں میں جڑتے رہے، انشاءاللہ وہ حالات کے آنے پر بھی اللہ ان کو اطمینان قلبی نصیب کرے گا، اور دین اور اعمال پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات میں جس درجے میں جڑنا ہے، جس طرح سے رہنا ہے، اللہ ان کو وہ توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ایک کام، مجھے اس وقت موازنہ کر کے آپ حضرات کو بتانا ہے۔ دوسری چیز آپ حضرات کے بہت مختصر سے وقت میں، برمودا تیکون آپ سب جانتے ہیں، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہے، علماء نے محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ عجیب پر اسرار ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، دنیا میں ہے، دنیا میں یہ جگہ ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جناتوں کا عالمی مرکز، دنیا میں جتنے جنات ہیں، شیطانی جنات جو شریر قسم کی جنات ہیں، جنات میں بھی مومن ہیں اور کافر ہیں، جناتوں میں بھی ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ پلے درجے کے کافر ہیں، تو ان سب کا پوری دنیا کی جناتوں کا عالمی مرکز جو ہے وہ برمودا تیکون ہے، اور شیطان اپنا تخت سلطنت جس جگہ بچھاتا ہے، محققین کی تحقیق کی ہے کہ اس کا تخت بھی برمودا تیکون ہی میں ہے، وہیں اس کا شیطان کا بھی تخت ہے۔ تیسری چیز،
دجال کو اللہ نے جہاں یہ پیدا نہیں ہونے لگا، پیدا ہو گیا، حضور کے زمانے سے پہلے ہے یہ، اس کو میں بتاؤں گا ابھی روایت میں، آپ لوگ بھی بارہا سنے ہوں گے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال کو جہاں مقید کیا گیا ہے وہ بھی برمودا تیکون کے اندر جزیرے میں اس کو مقید کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، جیسا کہ روایت میں جساسہ کا تذکرہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ دنیا کی خبروں کو دجال تک پہنچانا، یہ شیطان کا کام ہے، اسی کام پر شیطان مامور ہے۔ کیا ہو رہا ہے عرب ممالک میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں، کیا ہو رہا ہے عرب میں، مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجم میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری خبروں کو وصولنا اور دجال تک پہنچانا یہ کام ہے شیطان کا، یہ شیطان اسی کام پر مامور ہے، یہاں کی خبریں وہاں پہنچانا، وہاں کچھ وہ خبریں دیتا ہے، دجال کچھ خبریں دیتا ہے اس کو کہ جاؤ یہ میری طرف سے پیغام دو۔ دجال کا پیغام شیطان پہنچاتا ہے یہودیوں اور نصرانیوں تک، یہود اور نصارہ تک دجال کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے وہ پہنچاتا ہے کون؟ شیطان پہنچاتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے یہ پیغام یہودیوں کو دو، میری طرف سے پیغام یہ نصارہ کو دو۔ ان پیغاموں میں ایک پیغام شیطان کے توسط سے دجال کا آج کے یہودیوں کو اور نصارہ کو یہ مل چکا ہے کہ جب تک دنیا کی سرزمین پر مجاہدین رہیں گے میں نہیں آؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک سرزمین پر اس دنیا کے اندر مجاہد جب تک رہیں گے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگانے والے جب تک رہیں گے میں نہیں آؤں گا۔ تمہارا کام ہے کہ جلدی ان سے نمٹو، ان سے نمٹنا۔ ایک پیغام دجال کا نصارہ کو اور یہودیوں کو ہے، اور ایک پیغام حضرت محمد رسول اللہ کا ہم حضرت امت مسلمہ کے نام ہیں، ہم سب کے نام ایک پیغام ہے، اسی کا اثر ہے۔ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ سب کے سب یہودی بھی ہو یا عیسائی ہو، یہودیوں کا بھی وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، یروشلم کی بیٹیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں مناؤ تمہارے بادشاہ آنے کو ہیں، تم یہودی بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ تمہارے بادشاہ آنے کو ہیں۔ نصارہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جب تک مسلمانوں پر دنیا کی سرزمین تنگ نہیں ہوگی اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے۔ حضرت مہدی، یہ ان کے دماغ میں یہ بات ہے، ان کا نظریہ ہے۔ عیسائیوں کے دماغ کے اندر یہ بات دجال نے شیطان کے توسط سے عیسائیوں کے دل میں بات ڈالی ہے کہ جب تک مسلمانوں پر دنیا کی زمین تنگ نہیں ہوگی اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ حضرت مہدی دنیا میں آ کر کیا کریں گے، وہ کس لیے آئیں گے؟ وہ اسی لیے آئیں گے کہ ساری امت کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، ساری امت ان پر اتفاق کرے گی، وہ خلیفۃ المومنین و مسلمین ہوں گے۔ آج امت کسی ایک فرد پر جڑنے کو تیار نہیں اور نہیں جڑے گی۔ جب تک حضرت مہدی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم ایسے ہی بٹے بٹے کٹے کٹے ہی رہیں گے۔ یہ بات حتمی ہے، طے ہے۔ حضرت مہدی جب دنیا میں آئیں گے ساری امت حضرت مہدی سے جڑے گی، سب ان کو امیر المومنین تسلیم کریں گے، سب ان کے اشاروں پر کام کریں گے، ان کے حکموں کو پورا کریں گے، ان کی اتباع میں ان کی اقتداء میں ساری امت مسلمہ چلے گی۔
اور وہ جب ساری امت مسلمہ ان کی اقتداء میں چلے گی تو دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام جو کریں گے وہ عدل و انصاف کا کام کریں گے. اسی کے لیے حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیوں کے دماغ میں بات ڈالی گئی ہے کہ جب تک مسلمانوں پر دنیا کی زمین تنگ نہیں ہوگی اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے, اور جب مہدی آئیں گے تو دجال آئے گا, اور دجال آئے گا تو خدا مسیح آئیں گے. ان کا ایک نظریہ ہے. پہلے حضرت مہدی آئیں گے, مہدی کے آنے کے بعد دجال آئے گا, اور دجال کے آنے کے بعد کون آئیں گے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا مسیح دنیا میں آئیں گے. وہ اس کے انتظار میں وہ دنیا میں جو کچھ حالات ہیں وہ سب کر رہے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال دنیا میں موجود ہے, جس کی بین مثال جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی عیسائی تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے. 30 آدمیوں کے ساتھ یہ بحری سفر کے ذریعے سے ایک سفر کر رہے تھے, لیکن حسن اتفاق کے سمندر میں طغیانی آ گئی, ہوا تیز ہو گئی, اور ان کا پانی کا جہاز جو ہے وہ طغیانی میں پھنس گیا, اور 1 مہینے تک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں رہے. کبھی ادھر کبھی ادھر, جدھر ہوا ہوتی تھی ادھر جاتے تھے. منزل مقصود ان کی طے نہ ہو پائی, منزل مقصود تک پہنچ نہیں پائے. لیکن انہی تھپیڑوں میں, طوفانی تھپیڑوں میں پہنچتے 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 ایک جزیرے میں پہنچ گئے, اور اس جزیرے کے قریب پہنچ کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے اس جزیرے میں اترے. ان کا اترنا تھا, وہاں ایک جانور ان کو نظر پڑا جس کی اگاڑی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, اس کی پچھاڑی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اتنے اس کے بدن پر بال تھے کہ اس کا سامنے کا حصہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کا حصہ کیا ہے دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو 30 ساتھی تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ جنات ہے, شیطان ہے, کون ہے یہ؟ وہ ان کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے میں کون ہوں نہیں بتایا, اپنا پورا تعارف نہیں کرایا, وہ صرف اتنا بتایا کہ میں جساسہ ہوں, میں جاسوس ہوں. وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں کی خبریں وہاں پہنچانے والا. یہ روایت میں ہے, یہاں کی خبروں کو وہاں پہنچانے والا, اور وہاں کی خبروں کو لا کر میرے اور آپ تک نہیں, یہود و نصارہ تک پہنچانے والا. جساسہ, اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. مجھ سے گفتگو کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یہ گرجا ہے, اس میں ایک شخص تمہارا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے, تم وہاں پہنچو. تو اس سے تو سہمے تھے, گھبرائے تھے, پتہ نہیں جنات ہے, شیطان ہے. فوراً اس سے گفتگو زیادہ کیے بغیر اس گھر کے اندر وہ جو مکان بنا ہوا تھا اس مکان میں اندر داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ایک لہیم شہیم انسان ہے. اتنا لہیم شہیم انسان انہوں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک, اس انسان کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیر بندھی ہوئی تھی, زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہے گردن میں بندھے ہوئے تھے. اس کے پاس پہنچے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو میری خبر دوں گا, لیکن تم بتاؤ تمہاری خبر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے علاقے کے رہنے والے ہیں, ایسے سفر کرنا چاہ رہے تھے, طغیانی آ گئی اور جزیرے تک ہم پہنچے اور وہاں اترے تو اس جساسہ سے ملاقات ہوئی, ہمیں وحشت ہوئی, اور پھر اس نے ہمیں تمہارا عطا پتہ بتایا, تمہاری خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں, تم بتاؤ گے تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا تم اپنا بتاؤ. پھر بعد میں اس نے اس دجال نے, وہ دجال ہی تھا جو پیروں تک جکڑا ہوا تھا, اس نے کہا
کہ وہ باغ کا کیا حال ہے، اس میں کھجور آ رہے نہیں آ رہے، باغ کا نام لے کر کہا، بیسان کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ، تو اس نے کہا کہ اس میں کھجور آ رہے نہیں آ رہے ہیں، تو کہا کہ خوب کھجور آ رہے ہیں، تو دجال نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں کھجور آنے بند ہو جائیں گے، کھجور آنے بند ہو جائیں گے۔ پھر ایک نہر کے متعلق پوچھا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ پانی خوب ہے، تو دجال نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ایسی دو چار باتیں معلوم کی، اخیر میں جو بات معلوم کی، نبی امی تشریف لائے نہیں لائے، دجال نے تمیم داری سے پوچھا، تمیم داری حضرت ابھی مسلمان نہیں تھے، تمیم داری نے کہا ہاں وہ آ گئے، مکے میں پیدا ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، تو ان کا کیا حال ہے، عربوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا، تو تمیم داری نے فرمایا کہ وہ عربوں پر غالب آ گئے اور عربوں نے ان کی اقتدا قبول کر لی، وہ سب مقتدی بن گئے۔ تو دجال نے اس موقع پر تمیم داری سے یہ بات کہی کہ ان کے لیے یہی کرنا بہتر تھا، عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی بات کو وہ قبول کریں، ان کے مقتدی بن جائیں، حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا مقتدا مان لیں، ان کی اتباع کرنا ان کے لیے بہتر تھا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے اجازت ملے گی اور میں نکلوں گا۔ پھر بعد میں یہاں سے حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حضرت تمیم داری حضور کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ پورا واقعہ حضور کی خدمت میں سرکار نے کے سامنے سنایا۔ سرکار نے اسی وقت سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سرکار حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے پہنچ کر بیان کرنے سے پہلے ہو بہو یہ واقعہ انصار مدینہ اور مہاجرین اور تمام مسلمانوں کے سامنے یہ واقعہ حضور پہلے ہی بیان کر چکے تھے۔ حضور کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے، ایک جزیرہ ہے جس کے اندر یہ ہے۔ حضور نے اسی کی اطلاع دی کہ دیکھو بادروا بالاعمال الدخان والدجال، اس پر میں بات کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، اور یہ معاذرہ میں کرانا چاہتا تھا کہ جو پیغام دجال کی طرف سے جساسہ کے توسط سے یہود و نصارہ کو مل رہا ہے، وہ اس پر پوری طرح سے گامزن ہے، اس پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے مجاہدین کو مٹانے کی ناپاک کوششوں میں اپنی جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو بے تحاشا پانی کی طرح سے بہا رہے ہیں، پانی کی طرح سے بہا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف حضرت محمد رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا ہے کہ ان سے پہلے تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ اب ہم اور آپ خود اپنا جائزہ لیں گے، میں آپ کا نہ لوں، آپ میرا نہ لیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان باتوں کو، حضور کے پیغام کو کس درجے میں عمل کر رہے ہیں، کس حد تک ہم پورا کر رہے ہیں، اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر کیا مرتب ہوں گے اور پوری دنیا میں کیا مرتب ہوں گے، اس سے ہم خود ہی آنے والے دنوں کے بارے میں فیصلہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بادروا بالاعمال، اس وقت جو ہے اعمال میں سبقت کرنا اور اعمال خیر کے کرنے میں جلدی کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہے، اور اپنے دنیاوی جو سخت ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اعمال خیر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو مزین کرنا، یہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے، اور یہی ہمارے آنے والے حالات کا جو ہے دفاع ہے۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا بھی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے آخرت بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو تمام حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب